اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شعیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور پروگرام کراس ٹاک کے ساتھ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین، میں سب سے پہلے آج پروگرام کے انٹرو میں ایک اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کچی آبادیوں کا بہت عرصے سے ایشو چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ بھی دیا کہ کچی آبادیوں کو جو ہے وہ یا ڈیمالش کیا جائے یا ان کو ایڈجسٹ کیا جائے کہ وہاں پہ کچی آبادیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. لیکن وہ ایز پر سی ڈی اے کے لاس کے اکارڈنگلی تھا کہ سی ڈی اے کے لاس کے اکارڈنگلی اگر آپ ان کچی آبادیوں کو ڈیمالش کر رہے ہیں تو ان کو پھر ریپلیسمنٹ میں کوئی اور جگہ بھی دینی ہے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. اب انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی کچی آبادی ہے تقریباً 42 ہیں، اور جن میں سے کوئی ایک آبادی ایسی ہے خاص طور پہ جس کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا گیا ہے اور وہاں کے لوگ در بدر گھوم رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا. وہ اپیل بھی کرتے پھر رہے ہیں اور سول ایڈمنسٹریشن سول انتظامیہ نے وہاں جا کے ایکشن بھی لیا، خالی بھی کروا دی، اور ان لوگوں کو کوئی سد پاک نہیں ملا. اور کیونکہ یہ حکومت جب آئی پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے، لیکن اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو گھر دینے کے بجائے فی الحال ان سے چھت چھین رہے ہیں. تو آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، میں ان سے اسی ایشو کے اوپر بات کروں گا اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے بہتر طریقے سے حکومت مینیج کر سکتی ہے، اور ان کی جو اپیل ہے کچی آبادی کے لوگوں کی ان کو بھی جو ہے وہ کمپنسیشن مل جائے. تو میرے مہمان شخصیت کا نام صدام حسین صاحب کچی آبادی اسلام آباد الائنس کے صدر بھی ہیں. تو میں سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا. تو اسٹریٹ اوے سر میں اپنا پہلا کوشچن کرتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کیا، بنیادی وجہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ہوا اس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شعیب خان، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے غریبوں کی آواز جو ہے نا عوام تک پہنچا رہے ہو. کچی آبادی تقریباً I-11 کی 2015 میں گرا دی گئی. یہ لوگ یہاں پہ 35-40 سال سے یہاں پہ آباد تھے، یہاں پہ رہ رہے تھے. 2015 میں سی ڈی اے کا حکم بھی تھا. مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت تھی، چودھری نثار علی خان کے کہنے پہ یہ گرا دی گئی. یہاں پہ 2006 میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا. پی ٹی آئی کا ہر گھر پہ جو کچی آبادی کے جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا. پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے. ہر جلسے میں ہر جگہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ تھے. تو عمران خان کا جو سپورٹ اور عمران خان کو ووٹ دینے کا سزا 2015 میں ان کو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے دی کہ ان کو گرا دیا. نہیں، 2015 میں اگر گرا دی تو 18 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آ گئی، اور سی ڈی اے نے پہلی بات تو یہ کہ اگر کورٹ نے فیصلہ دیا، میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کی کہ کورٹ نے کہا ہوگا سی ڈی اے کو، ڈیفینیٹلی ان کی ورڈکٹ میں آئی ہوگی یہ بات کہ آپ نے ایز پر لا اس کو وہ کرنی ہے. لیکن میں جب یہ ان کی فائلز دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بہت ساری ایسی کالونیز ہیں جن کا میں نام لوں تو جے صالح کالونی ہے، ایف سیکٹر میں کچھ آبادیاں کچی آبادیاں، جی سیکٹر میں، ان کو جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو زمینوں کے اوپر ہی اسی جگہ پہ مطلب ان کے مالکانہ حقوق ایک طرح کے دے دیے. تو پھر یہ آپ لوگوں کی جو آبادی ہے کچی آبادی، اس کے حوالے سے اتنا سخت ایکشن کیوں ہے؟ کچی آبادی کے ساتھ ایک حق باہو کالونی تھی. ٹھیک ہے، حق باہو کالونی، وہاں پہ یہ جھونپڑی والے رہتے تھے، ملتانی جو ہے نا اس کا میں ان کو مالکانہ حقوق مل گئے. اور کچی آبادی میں جو یہاں پہ پختون آباد تھے، پختون کے پی کے کی مثال کے طور پر سوات کے محمد ایجنسی، باجوڑ، مردان، چارسدہ وغیرہ، یہ سارے لوگ جتنے بھی وہاں پہ جو وہاں سے ادھر آ کے، کیونکہ منڈی نزدیک تھی جو I-11 کی منڈی ہے، تو یہاں پہ یہ لوگ آباد تھے کہ چاہے ہم مثال کے منڈی میں مزدوری کرتے ہیں، منڈی میں مزدوری کر کے ہم بچوں کی دے دیتے جو ہے نا کوئی کمائی کر لیں. تو ان کو کوئی مالکانہ حقوق نہیں ملا کیونکہ یہ پختون تھے، پی ٹی آئی کا سپورٹر تھے. نہیں، میرا اختلاف ہے تھوڑا سا آپ کی بات کے ساتھ کہ ہم پختونوں کی بات نہیں کرتے، یہ پاکستانی ہیں سارے، پورے پاکستان میں کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. بنیادی مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ اچھا ہے، مطلب مسلم لیگ نون نے تو ان کو جو ہے نا وہی فیسلٹیٹ نہیں کیا، آپ نہیں سر نہیں کیا اس کو، ان کو فیسلٹیٹ نہیں کیا. تو اب جو مقامی ایم این ایز ہیں اسلام آباد کے تو ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ہم نام نہیں لیتے چلیں،
لیکن ان کے ساتھ کوئی آپ کی بات چیت تو ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ آپ UC 44 کے صدر بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی بتائیں ہمیں کہ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ میں نے اسد عمر صاحب سے اس کے بارے میں رابطہ کیا ہوا ہے. اسد عمر صاحب کہہ رہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اسد عمر کے علاوہ ہم نے نفیسہ خٹک صاحبہ جو MLA ہیں PTI سے، اس سے بھی بات ہوئی. انہوں نے ہمارا جو ہے نا جتنے بھی کاغذات تھے اس نے جمع کر کے آگے اسٹڈی کمیٹی میں لے کے جا رہے، اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو لیٹر لکھ کے دیا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب کو بھی لیٹر لکھ کے دیا ہوا ہے. یہ میرا لیٹر ہے PM صاحب کو، عمران خان صاحب کو. یہ آپ نے اپیل کی ہے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ؟ میں نے ان کو ایک درخواست لکھ کے دی کہ یہ آپ کے سپورٹر تھے، آپ کو ووٹ دیے 2013 میں، جو جاوید ہاشمی صاحب یہاں سے الیکشن جیت گئے ہیں، اسد عمر صاحب جیت گئے یہاں سے. یہاں پہ اس طرح ماحول تھا کہ 2013 کے الیکشن میں 3 بجے کے بعد PTI کے علاوہ کوئی دوسرا سپورٹر موجود نہیں تھا. صحیح. اس طرح جو ہے نا اس نے اس طریقے سے اس نے ووٹ الیکشن جیتا ہے. پولنگ اس نے 2018 میں جیتا ہے، 2013 میں بھی جیتا ہے. تو خان صاحب کو میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کیونکہ عمران خان غریبوں کا ہمدرد ہے، آواز جو ہے نا ان کو بہت غریبوں کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے میں نے خان صاحب کو لیٹر لکھے کہ خان صاحب یہ ہماری آبادی کے لوگ تھے، ان کو مالکانہ حقوق کے بارے میں. PM آفس سے وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی جواب بھی آیا آپ کو لیٹرز کا، یا ابھی تک صرف آپ کی طرف سے کہا؟ جی PM ہاؤس سے مجھے فون آیا تھا کہ انشاءاللہ اس پہ جلد کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 5-6 دن پہلے کی بات ہے کہ ابھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے آپ رہنما بھی ہیں مقامی، تو پھر تو یہ کچی آبادی میں بہت سارے ووٹرز بھی ہوں گے، ان کا ووٹ بینک کتنا ہے ویسے PTI کا وہاں پر؟ 3000 سے 3500 تک رجسٹر ووٹ تھا. 3500 رجسٹر ووٹ تھا اور تقریباً 1500 غیر رجسٹر بھی تھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کچی آبادی کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں جو سیاسی کارکنان ہیں وہاں پہ، ان کا انٹریکشن بھی ہوا ہوگا، جو آپ کے لیڈرز ہیں سیاسی مقامی، تو انہوں نے کوئی وزٹ بھی کیا ہے یہاں پہ یا نہیں کیا؟ جب یہ آبادی موجود تھی، یہ تقریباً 35-40 سال سے آباد تھی. یہاں سے پیپلز پارٹی کے دور میں بابر اعوان نے الیکشن لڑا یہاں پہ، بابر اعوان وزٹ کیے، بلکہ 1998-2000 کے قریب وہ آبادی کا کیس بھی لڑ رہا تھا ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے، راولپنڈی ہائی کورٹ میں بینچ میں بابر اعوان اس آبادی کا وکیل تھا، اس آبادی کا مقدمہ لڑ رہا تھا. 2002 میں جماعت اسلامی کا جو میاں اسلم صاحب ہے اس نے الیکشن لڑا ہے، وہ یہاں پہ آئے تھے، اس نے دورہ پورے آبادی میں گھمایا. 2008 میں انجم وکیل جیتے ہوئے یہاں سے مسلم لیگ نون. مطلب فریکوینٹلی پہلے تو آتے رہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں جو ابھی کے ہیں. اسد عمر صاحب جیسے آپ نے کہا اسی یہی حل کیا ان کا مطلب. اسد عمر صاحب ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں ہمارے ساتھ، جو آبادی کے جتنے لوگ ہیں ان سے ملے، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آئیں اور بیٹھے ہوں. اگر لیٹ سے وہ نہیں آتے یا معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو آپ نے کوئی اور آپشن بھی سوچا ہوگا؟ ہم قانونی راستہ جو بھی ہوں گے ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے. اچھا، قانونی راستہ اختیار کریں گے. تو بات یہی ہے کہ آپ نے امید تو ظاہر کی کہ امید ہے کہ ہمیں حکومت جو ہے وہ انگیج کر لے گی اور ہمارے مسائل کو حل بھی کرے گی. اگر نہیں کرتی تو قانونی راستہ ابھی تو جتنی آبادی کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی نظر عمران خان کے اوپر لگی ہوئی. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں بات کروں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بابر اعوان نے پہلے بھی ہمارا مقدمہ لڑا اور بیچ میں وہ سم ہاؤ ڈیلے ہو گیا، کوئی بھی مسائل بیچ میں ہو گئے. تو اب آپ لوگ بابر اعوان سے کیوں نہیں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتے؟ وزیر اعظم کے ساتھ تو کریں گے، وہ لا کے حوالے سے کافی اہم کارندے مانے جاتے ہیں. ہم نے جو نفیسہ خٹک صاحبہ کو دیا ہوا ہے، جتنے کاغذات ہیں، جتنے لیٹر وغیرہ دیا ہوا ہے، نفیسہ خٹک صاحبہ کہہ رہی کہ میں بابر اعوان سے اس کے بارے میں سارے جو اسٹیٹ سے بات کروں گی. تو آپ کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی اپیل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے، وزیر اعظم پاکستان سے؟ میرا حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ خان صاحب ان آبادی کے لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، ان کی آخری امید کی کرن آپ ہوں. خان صاحب خدا را آپ کو ان آبادی کے جتنے بھی غریب تھے ان کے لیے آپ سوچیں اور ان غریب لوگوں کے لیے جو مالکانہ حقوق دے دیں. یہ منڈی کا 250-300 روپے مزدور تھے،
یہ ابھی NH54 کے حلقے میں رہتا ہے. 2018 میں پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. 2018 میں یہی پولنگ آبادی نہیں تھی, پولنگ تھی. پولنگ پی ٹی آئی نے اسد عمر صاحب نے پھر جیتی ہے, بھرپور انداز سے جیتی ہے. تو میں خان صاحب کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ ان غریبوں کا ہمدرد ہو. یہ تو ہوگی. میں ایک لائٹر نوٹ پہ ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسد عمر صاحب ویسے الیکشن کے دوران میں کافی ایکٹیو نظر ہے مجھے اسلام آباد میں, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ مطلب حکومت بن گئی اور سارا معاملہ چل پڑا تو وہ بہت کم نظر آئے ہمیں اسلام آباد میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ بات تو پھر ووٹرس کو محسوس ہوتی ہوگی. نہیں, اسد عمر صاحب تو آ رہے حلقے میں دورہ کر رہے ہیں. اسد عمر آ رہے ہیں, اسد عمر صاحب آ رہے حلقے میں دورہ بھی کر رہے, وزٹ کر رہے ہر جگہ میں, ترقیاتی کام بھی کافی شروع کیا ہوا, ہر حلقے میں کام کر رہے ہیں. چلے میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک بہت اہم ایشو کے اوپر آپ نے ایک اپنی آواز اٹھائی اور اپنے لوگوں کا حقیقی نمائندہ بن کے اوپر ارباب اختیار تک بات پہنچانے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, میں یہاں پر یہ بات کرتا چلوں کہ انہوں نے بہت اچھے ایشو کے اوپر اپنی آواز اٹھائی ہے اور بینگ اے سیاسی ورکر یا اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے نمائندے بن کے انہوں نے حقیقی طور پہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہاں پہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے ایک سوال بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ انہوں نے, میں نے شروع میں ابتدائیہ میں یہ بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے, لوگوں کو گھر دیں گے. تو اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو آنے والے وقت میں پی ٹی آئی اپنے ووٹرس کو اپنے آپ سے دور کرے گا, کیونکہ ووٹرس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا جو ووٹرس کی سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پہ ہمیں کیا مل رہا ہے. ہم نے ووٹ تو دے دیا لیکن ہمیں حکومت کیا دے رہی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی میں خود بھی اپیل کروں گا کہ اگر تو ایز پر لا چیز نہیں ہوئی تو اس کو ایز پر لا ہونا چاہیے اور ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے جیسے باقی آبادیوں کو ملے ہیں, تو کچی آبادیوں کو اسلام آباد میں ملے ہیں. تو ان کو ان کے حقوق بھی ملنے چاہیے اور جو ان کے روزگار کے معاملات ہیں وہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ مسائل بہت سارے ہیں پاکستان میں, لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بن کر ایک بڑا معاملہ جو وہ مسئلہ حل کرواتی ہیں. مجھے اجازت دیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ حافظ.